آپ نے دیکھ لیا بلاول بھٹو زرداری صاحب گرج رہے تھے، برس رہے تھے، صرف حکومت پر نہیں بلکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے اس حوالے سے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آج بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ اس لیے کہ جب یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پر حملے کرتی ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے حکمران جماعت کو، جو کہ ویسے ہی بڑی کمفرٹیبل ہے، انہیں اگلے 2 سال بھی بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ حکومت اتنی کمفرٹیبل اور اتنی پر اعتماد ہے کہ وہ کہتی ہے کہ 2023 سے لے کر 28 تک بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہی ہوگی۔ تو یہ دونوں جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے؟ آصف زرداری صاحب آج پیش ہوئے اپنی پری اریسٹ بیل کے لیے، اس کیس میں اس نوٹس کی طرف سے لیا گیا ہے، اور اس معاملے میں جہاں پر ان کے خلاف یہ کمپلینٹ ہے کہ ان کا ایک ایسٹ ہے، یعنی کہ ایک گھر ہے، ایک اپارٹمنٹ ہے نیو یارک میں، جو کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا۔ گزشتہ روز جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکلاء پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ بغیر آصف زرداری صاحب کی حاضری کے ان کو پری اریسٹ بیل گرانٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آصف زرداری صاحب آج خود پیش ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ پیش ہو رہے تھے، ان کے پیش ہونے سے کچھ دیر پہلے یعنی چند گھنٹے پہلے پیپلز پارٹی کی ایک سینیٹر ہیں، سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، جنہوں نے ایک ٹویٹ لکھا۔ اب وہ ٹویٹ پڑھ کے میں بھی ذرا سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ کہا جب چوہے جعلی بیماری کے پیچھے چھپتے پھرتے ہیں تو صرف زرداری صاحب ہی مرد حر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے کس کے بارے میں لکھا؟ مجھے معلوم ہے آپ بہت ذہین لوگ ہیں، آپ جان گئے ہوں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ ذرا اس کے اوپر ہائی وولٹیج کی روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ انہوں نے کس کے بارے میں یہ لکھا تھا، اور یہ بھی کہ جو الزامات ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت پر کہ وہ نظریاتی نہیں ہے اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان ڈار صاحب، سربراہ کامیاب جوان پروگرام، یہ ٹھیک تعارف ہے نا آپ کا، میں معاملے خصوصی نہیں کہتا آپ کو۔ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، یاد ہے آپ کو جن کی ٹویٹ میں نے ابھی پڑھی تھی؟ بہت شکریہ آپ کا، دیکھیے ہاں وہ میں نے ابھی میں پوچھوں گا ذرا روشنی ڈالیے گا آپ نے ٹویٹ میں کس کی طرف اشارہ کیا۔ اور جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چوہدری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہدری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کیونکہ ذرا معاملہ اپوزیشن سے شروع کر لیتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ ہے جو عثمان ڈار صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کے روایتی حریف جناب خواجہ آصف صاحب کا جو بیل کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ ڈیٹیل ججمنٹ ہمارے پاس ہے۔ بڑی دلچسپ باتیں لکھی گئی ہیں نیب کے حوالے سے خاص طور پر، اور اس کیس کے کچھ حد تک میرٹس کے حوالے سے بھی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے کافی ڈیلیبریٹ کیا، اس پہ بات ضرور ہوگی۔ لیکن پہلے طلال چوہدری صاحب ذرا سن لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کی قیادت کی شان میں کیا قصیدہ پڑھ رہے تھے آج، سنیے۔ ہم نے تو اس کو ہر مرحلہ پہ ٹف ٹائم دیا، ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے سیاسی مخالف، ہم تو اس جیل تک پہنچے اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نہیں نظریاتی بن چکا ہے۔ ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا، پھر ان کے پورے خاندان سے ملے، پورا کا پورا خاندان سے ملے۔ آپ مجھے منع کرتے تھے، جیالے ہمیں منع کرتے تھے، آپ کا بات سننا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے، وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں آپ پکڑ سکتے ہو، جیالے نے تو سر کھو چکے ہیں، جیل بکتے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے۔ اب بلاول صاحب کو یہ کیوں لگ رہا ہے طلال چوہدری صاحب، حالانکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی گزشتہ روز کہا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہے کہ کسی سے ڈیل کر لیں، لیکن بلاول صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو آر اور پار کی باتیں کرتے تھے اب آپ تقریباً پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں، اور کسی کے بھی پاؤں پکڑنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے آپ کی قیادت کو۔ یہ الزام کس حد تک درست ہے چوہدری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب، آج کی بلاول صاحب کی تقریر میرے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ مجھے یہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر بڑا واضح لگنے لگ گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے۔ ہر پارٹی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو میڈیا یا ہیڈ لائنز کا حصہ بنانے کے لیے، جیسے آج آپ ٹاک شو کر رہے ہیں، وہ ہمیں حرف تنقید بنا رہی ہے۔
تو باقی میں ایک بات کہوں گا کہ بلاول صاحب آپ جب پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے اس وقت آپ کے عمل نے عمران کو فائدہ دیا. اب آپ بے وقت تنقید جو ہے وہ جب بیانات اپوزیشن کے ہی مختلف جماعتوں کے خلاف دیتے ہیں تو پھر عمران کو فائدہ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے میں اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے ہر بیان کو رسپونڈ کروں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ ہم بڑا کلیئر ہیں, وہ ہے عمران خان اور عمران خان کو لانے والے. اچھا نہیں, بڑی دلچسپ بات چوہے صاحب سنیے گا. اب چلیں آپ اس بات کو رسپونڈ نہ کریں, اگلی بات کو رسپونڈ کر دیں, وہ بھی اہم ہے. وہ بھی بلاول بھٹو صاحب نے آپ ہی کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ اتحاد ہم نے کوئی روٹی شوٹی کھانے کے لیے نہیں بنایا تھا. ذرا سن لیں, وہ بھی بلاول صاحب آپ کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. آج بھی وہ ہمارے موقف پہ آ جائے, آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ جائے. اب ووٹ دلوائے ہم ان کو گرائیں گے, ہم نے گرایا تھا. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے, ہم نے حلوہ کھانا ہے, تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. راج جوہری صاحب عدم اعتماد لے آئے عثمان ڈار کی قیادت کے خلاف, اور پیپلز پارٹی اب بھی آپ کے ساتھ شامل ہے, ورنہ وہ نیاریاں کھانے کے لیے آپ نے اتحاد انہوں نے نہیں بنوایا تھا. ذرا سن لیں, سوچ لیں بات. دیکھیں جب پی ڈی ایم بنی اور اس کے بعد جتنے اس کے مراحل آئے ہم اس کا ہراول دستہ رہے. یاد ہوگا بلاول صاحب کو کہ گیلانی صاحب امیدوار ان کے تھے لیکن الیکشن ہم نے لڑا. جو زائد ووٹ ملے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے کے لیے جو لوگ امیدوار تھے انہوں نے اس چاہت میں دیے. اس کے بعد ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب ہم آگے سے آگے بڑھیں گے, لیکن اچانک گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے جب آپ باپ کے ووٹ لے لیں تو پھر مجھے کہیں کہ میں نے اتحاد توڑا تھا, پھر مجھے کہیں کہ ہم پیچھے ہوئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے, میں دوبارہ کہوں گا, ہاں یہ بلاول صاحب کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں, اور ایسے ہی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے سرویز آئے ہیں, جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, میں نوشہرہ سے شروع ہو جاؤں, میں اس کے بعد ڈسکا چلا جاؤں, وزیر آباد, خوشاب, ایون کراچی, ہم پاکستان کی بڑی پارٹی بن کر ابھر رہے ہیں. یہ بات یہاں رکتی نہیں ہے چوہے صاحب, یہ امپورٹنٹ بات اس لیے ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, میں ذرا پلوشہ خان صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. پلوشہ خان صاحبہ, یہ جو ٹھیک ہے تنقید پاکستان مسلم لیگ نون پر ہو رہی ہے, بلاول صاحب کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ان کی حکومت کو, ڈار صاحب کی حکومت جو کہ آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے, وہ دیکھیں خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو کیا کریں, نہیں واقعی وہ تو آتے آج بھی بلکہ پورے پروگرام میں آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے یار میں نے تو چائے پینی ہے, انجوائے کر رہے ہیں. آج کل تو رولا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا, وہ دیکھیں چپس کھا رہے ہیں پروگرام میں. اب اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ ان کا استحقاق ہے, کھائیں. لیکن یہ جو گھر بھیجنے کی باتیں خالی پی ایم ایل این تو نہیں کرتی تھی, یہ تو بلاول صاحب بھی کرتے تھے. کیا کہتے تھے بلاول صاحب, سنیے جی. سب نکلے ہیں عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو گھر بھیجنے کے لیے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم شریف صاحب اور سارے جو ہماری 11 جماعتیں ہیں, ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور ایک سٹیج پہ ہیں. پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کے جماعتیں ایک پیج پہ ہیں, سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنوری آخری مہینہ, 30 دسمبر آخری مہینہ ہوا تو کچھ بھی نہیں, خیر آپ پھوٹ پڑ گئی آپس میں. لیکن پی ایم ایل این پہ تنقید بقول طلعت جوہری صاحب کی خامخواہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا ہے کہ دوام بخشنا چاہتے ہیں ان کی. پہلا سب میں کس بات کا جواب دوں, جس بات کا مرضی دے دے. سب سے پہلی بات جو میری ٹویٹ ہے, چوہے والی سب سے انٹرسٹنگ. چلو چوہا میں نے اس کو نہیں کہا جس کو آپ کہلانا چاہ رہے ہیں. اچھا میں نہیں چاہ رہا ایسی جسارت جو ہے نا, میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں نہیں کرتی. اچھا, اور یہ میرا ڈکٹیٹروں کی طرف اشارہ ہے, یہ میرا اس ڈکٹیٹر کی طرف اشارہ ہے جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو واپس لا کر کہیں بھی پیش کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں. لہٰذا پہلی بات تو کلیئر ہے کہ یہ میرا اشارہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف نہیں ہے. اور اگر آپ میاں صاحب کی طرف سمجھ رہے ہیں تو میاں صاحب کی طرف میں ان کے بارے میں ایسے الفاظ یا کسی اور کے بارے میں بھی نہیں استعمال کروں. کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنے چاہیے. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ ایک ڈکٹیٹر کے بارے میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اب آپ اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں, ہر چیز سے 100 مطلب نکل سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جلسہ دکھائی, یہ ایک انتخابی جلسہ ہے جو عباس پور میں آج ہو رہا تھا,
اور یہ انتخابی جلسہ وہ ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے, پی ٹی آئی بھی میدان میں ہے اور مسلم لیگ نون بھی میدان میں ہے, اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. لہٰذا یہ انتخابی جلسہ ہے, اور چونکہ ہم لوگ ایک اتحاد میں نہیں ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا اپنے جو حریف ہیں ان پر انتخابی جلسوں میں تنقید ہوتی ہے. تیسری بات, میں آپ اس تنقید سے کنسٹرکٹیو چیز نکال دوں. پہلی بات یہ کہ واقعی اس بات پر ہمیں افسوس ہے کہ بجٹ کے دن اگر خاطر خواہ بجٹ کو ہم اگر شکست نہ بھی دے سکتے تو خاطر خواہ تعداد میں اگر ہم اپنی حاضریاں پوری کر لیتے تو بھی عوام کو ان حالات میں کہ جب وہ مہنگائی کے طوفان نے جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں اور پس رہے ہیں تو ایک میسج اچھا جاتا. لیکن بہت سے ممبران کا یکسر غائب ہو جانا. بلاول صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ شو کاز دیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اپنے. دیکھیے بات یہ شاید دے بھی دیں, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج بھی ہم ان کو مل کر گرا سکتے ہیں اور آج بھی آئیں ہم ان کو. اور میں آپ کو ایک پہلی پریس کانفرنس یاد کرا دوں. بجٹ سے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس تھی ہمارے چیئرمین صاحب کی, میں بھی اتفاقاً وہیں تھی. تو چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ میں اب بالکل بغیر کسی شرط کے میاں شہباز شریف صاحب کو, لیڈر آف اپوزیشن کو, اور یہ اس کھانے کے بعد تھی جس پر تھوڑا جھگڑا ہوا تھا, کہ میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ آئیں, کسی بھی شرط کسی بھی جو ہے بات کے بغیر ہم ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں.